نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. انتہائی معزز و مکرم ہماری عزت تعظیم محترم المقام حضرت علامہ ڈاکٹر نوید اقبال صاحب صدر مجلس، محترم المقام حضرت علامہ شاہد الرحمن البغدادی صاحب سرپرست مجلس اور خطیب جامع مسجد حاضہ، محترم المقام جناب ڈاکٹر چودھری خالد اقبال صاحب اور محترم جناب عاطف یونس صاحب اور منتظمہ مسجد حاضہ، مہمانان ذی وقار، ثنا خانان گرامی قدر اور جملہ معزز و مکرم حاضرین و شرکاء مجلس، اللہ جل مجدہ کا بے حد و حساب شکر کہ جس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی عظیم نعمتیں بلا استحقاق محض اپنے فضل سے عطا فرمائے، اور پھر ان نعمتوں کی حفاظت کے لیے عظیم، مفید اور مؤثر نسبتیں بھی عطا فرمائے۔ ان نسبتوں میں نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ اور سب سے مفید و مؤثر نسبت وہ آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کی۔ محترم علامہ شاہد الرحمن صاحب نے ایک بات کہی، میں اس کے ساتھ جوڑ رہا۔ انہوں نے کہا کہ اہل بیت بھی حق پر تھے اور صحابہ، درست ہے یہ۔ میں اس کو یوں کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ حق پر تھے، اہل بیت خود حق تھے۔ بس اگر ساری تقریر میں سے کچھ بھی نہ یاد رہے، اتنا یاد رہے، صحابہ حق پر تھے اور اہل بیت خود حق تھے۔ صحابہ رسول کے تھے، صحابہ رسول کے تھے، رسول کے صحابی ہیں نا، اہل بیت رسول سے تھے۔ سمجھ سکتے ہیں؟ صحابہ حضور کے تھے اور اہل بیت حضور سے تھے، اور یہ ہر بات آقا علیہ السلام کے اقوال مبارکہ اور حضور کی احادیث اور فرامین اقدس سے ثابت ہے۔ اب حضرت سیدہ کائنات ان کا حضور سے ہونا، اس پر تو کسی کو وہم بھی نہیں لاحق ہو سکتا کہ اولاد جو ہے وہ والدین سے ہوتی۔ پیچھے رہ گئے ہیں تین وجود، ایک حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور دو حسنین کریمین۔ آقا علیہ السلام نے حسنین کریمین کے لیے بعد میں فرمایا تھا،
پہلے مولا علی شیر خدا کے لیے فرمایا علی انت منی و انا منکا. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ یہ جو اہل بیت حضور سے ہیں یہ منیت کا تعلق ہے، اور یہ جو منیت کا تعلق ہے یہ یک طرفہ بھی نہیں ہے، دو طرفہ ہے. اس پر ساری عمر آدمی غور کرتا رہے تو اس میں جو نزاکت، لطافت اور معرفت و عرفان کے سمندر موجزن ہیں ان کی حدوں کو نہیں پا سکتے. خالی یہ کہنا انت منی یہ بھی بڑی بات ہے، مگر پھر یہ کہنا انا من کا کمال کی بات، کمال. یہ دوہرا تعلق منیت ہے. اور میں ایک دو باتیں اور بھی اگر اجازت دیں تو ساتھ کر لوں. یہ سارا انہی کا ذکر ہے نا، انہی کا ذکر ہے. آقا علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ایک موقع پر آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور یکے بعد دیگرے کئی جملے ارشاد فرمائے. مثلا فرمایا یا علی جسموں کا جسمی، یا علی لحموں کا لحمی، یا علی عزموں کا عزمی، یا علی نفسوں کا نفسی، یا علی روحوں کا روحی. یہ 6 مرتبہ فرمایا. کتنی مرتبہ؟ اور پھر اختتام یہاں کیا انت منی و انا منکا. اب بہت سارے لوگ ہیں مذہبی اعتبار سے بعض ایکٹیویٹیز اور بعض چیزوں کو اپناتے. مثلا کوئی داڑھی رکھ لے ریش مبارک تو پوچھیں کیوں رکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں حضور کی سنت، آقا علیہ السلام کی سنت ہے، درست ہے. کوئی سر پہ پگڑی ٹوپی امامہ رکھ لے، سر ڈھانپنا اس کو اپنا معمول بنا لے، پوچھو کیوں رکھا ہے تو کہتے ہیں حضور کی سنت ہے، درست ہے. کوئی اپنی سمجھ کے مطابق اپنی شلوار ٹراؤزر وہ اونچا کر لے، اونچا آدھی پنڈلیوں تک بھی لے جائے، پوچھو کیوں کیا تو وہ کہتے ہیں حضور کی سنت ہے، درست ہے. مگر ایک بات ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں، آپ کوئی مسواک کرنا شروع کر دے، مسواک، پوچھا کیوں کرتے ہو؟ کہا حضور کی سنت ہے. اور یہ ساری سنتیں ہیں بے شک درست ہے، مگر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر کو ڈھانپ لیا کہ حضور کی سنت ہے، یہ آپ کو نظر آیا. داڑھی مبارک رکھ لی کہ حضور کی سنت ہے، یہ نظر آیا. وہ جو ایک جگہ پر کھڑے ہو کر 6 مرتبہ یا علی کہا وہ سنت نہیں دکھائی دیتی؟ وہ سنت نہیں دکھائی دیتی؟ تو مولوی صاحب سے پوچھے کہ حضور آقا نے تو 6 مرتبہ فرمایا، آپ 1 مرتبہ کہہ لیا کریں، اس سنت پر بھی عمل کر لیا کریں. یہ سنت کافروں کے لیے تو نہیں ہے. اور میں ذاتی طور پر سچی عرض کروں، یہ حضور شیخ الاسلام، یہ ان کی تربیت، یہ جو کچھ ان سے 4 حرف ٹوٹے پھوٹے سیکھے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ میں اس مسلکانہ تقسیم میں نہیں پڑتا. اور یاد رکھیے کہ جس طرح اللہ اور رسول اور قرآن کسی مسلک کے نہیں ہیں، اسی طرح اہل بیت بھی کسی مسلک کے نہیں ہیں. اہل بیت سے محبت یہ عقیدت کا معاملہ نہیں ہے، یہ عقیدے کا معاملہ ہے. عقیدت آپ کا آپشنل میٹر ہے، آپ کا سوابدیدی معاملہ ہے. آپ کسی کے ساتھ اظہار کریں عقیدت کا یا نہ کریں، اس سے آپ کے ایمان پر، آپ کے دین پر کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو کوئی لفظ اچھا لگ گیا، آپ نے عقیدت مندی کا اظہار کیا، کہا بہت اچھی تقریر کی تھی، آپ کا شکریہ، یہ عقیدت ہے. آپ
نہ کریں تو آپ کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا اثر نہیں مرتب ہوتا کوئی منفی۔ آپ نے اللہ رسول کی نسبت کی وجہ سے عقیدت مندی کا اظہار کیا تو ممکن ہے آپ کو کوئی نفع مل جائے۔ میں بڑی بیلنس اور دو ٹوک بات کرنے کا عادی، عقیدت کا اظہار نہ کریں تو ایمان دین پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کریں اچھی نیت کے ساتھ تو کچھ نفع ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ یہ ہے عقیدت کا معاملہ۔ عقیدے کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ عقیدہ آپ کا ثوابدیدی معاملہ نہیں ہے، آپ کا آپشنل میٹر نہیں ہے۔ عقیدہ دو ٹوک واضح، کنفرم اور لازم و ناگزیر ہوتا ہے۔ رکھیں گے تو ایمان بچے گا، نہیں رکھیں گے ایمان ٹوٹ جائے گا، ایمان برباد ہو جائے گا۔ اہل بیت کی محبت یہ آپ کے لیے اختیاری معاملہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے حبیب آپ فرما دیجئے، یہ جہاں قل آتا ہے نا، قل، یہ بہت ساری چیزوں کو مستلزم ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ قل کے بعد جو بات کہی جاتی ہے وہ بات زبان رسالت سے ادا ہوتی ہے، حقیقت میں وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کہلوا رہا ہوتا ہے، رسول اس کے حکم کو کے مطابق کہہ رہا ہوتا ہے۔ جیسے کہ قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے، وہ اکیلا و تنہا ہے، اور اس کا تعلق براہ راست ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب آپ فرما دیں یہ جو میں نے کار رسالت کی ادائیگی میں اذیتیں اٹھائیں، تمہارے تانے سہے، تمہاری طرف سے تکالیف، دکھ، مصائب و آلام جتنے آئے، خوش دلی اور خوش روئی کے ساتھ جھیلے ہیں، اور کبھی تمہارے لیے برا نہیں سوچا، کبھی تمہیں بد دعا نہیں دی۔ یہ جو دن رات شب و روز محنت کر کے تمہیں دوزخ میں گرتے گرتے تبلیغ کا رسہ تمہاری کمر میں ڈال کر تمہیں کھینچ کھینچ کر جنت کے راستوں پر گامزن کیا ہے، تم گالیاں دیتے تھے، میں تمہاری ہدایت کے لیے اللہ کی بارگاہ سے دعائیں کرتا تھا، تم پتھر مارتے تھے، میں تمہیں اس کے جواب میں دعاؤں کے پھول دیتا تھا۔ یہ جو کچھ ساری زندگی کیا ہے اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا۔ اور آقا علیہ السلام کی بے نیازی کا تو عالم یہ قائم کی مواخات، اور مواخات کیا تھی؟ ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بھائی بنا دیا۔ مہاجرین راہ خدا چھوڑ کر آئے تھے، کاروبار تھے، رشتہ دار تھے، گھر بار تھے، مال دولت تھا، جتنا بھی جس کے پاس تھا سب کچھ چھوڑ کر آئے، خالی ہاتھ آئے تھے۔ ان طور پر تقویت دینے کے لیے، تمکن دینے کے لیے آقا علیہ السلام نے انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا، اور انصار سے کہا کہ اپنا مال، اپنا جو کچھ اللہ نے دیا ان کے ساتھ آدھا آدھا بانٹ لو۔ جب مکہ سے آنے والے ایک ایک رسول نے اپنا بھائی کسی انصاری کو نہیں بنایا، یہ واحد رشتہ مواخات تھا جس میں دونوں مہاجر تھے، ایک مصطفیٰ تھا، ایک مرتضیٰ تھا۔ فرمایا حبیب آپ ان سے ارشاد فرما دیں مجھے تم سے کسی نہ دنیاوی طور پر اجرت کی ضرورت ہے، نہ اخروی طور پر اجر کی ضرورت، صلہ نہیں مانگتا، مگر میری محنتوں کا کوئی حیا ہے، کوئی حیا ہے، اور جو اللہ نے میری صورت میں اور میرے ذریعے تم پر احسان فرمایا ہے اس کا کوئی حیا ہے تو میری اہل بیت کے ساتھ مودت اختیار کرنا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ مطالبہ مصطفیٰ نہیں ہے، یہ مطالبہ خدا ہے۔ یہ جو الا المودۃ فی القربى ہے،
یہ بھی حضور کا مطالبہ نہیں ہے، یہ اللہ کا مطالبہ ہے، اس لیے یہ عقیدت کی بات نہیں ہے، عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے۔ تو ان ابتدائی کلمات کے بعد وہ جو کلمات قرآن مجید سے پڑھے عنوانی گفتگو کے طور پر، وہ اصلاً میں نے تبرکن پڑھے، تبرکن میں نے ان کی گفتگو سے ایک مضمون اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، ادھر جا رہا۔ تو انہوں نے ایک بات کہی کہ یہ آقا علیہ السلام کی کتاب سیرت کا تکمیلی باب تھا، یعنی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تکمیل آقا علیہ السلام کے وصال پر نہیں ہوئی، شہادت امام حسین پر ہوئی، اور اس سے ایک آپ کی گفتگو سے دیکھیں کہ اسلام کی پوری تاریخ شہادتوں سے بھری ہوئی، شہداء سے بھری ہوئی، اور اس سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وہ ہر شہادت بھی عظیم ہے، ہر شہید بھی عظیم ہے، وہ اسلام کے دامن کا سرمایہ ہے، وہ شریعت کے ماتھے کا جھومر ہے، اور وہ ساری شہادتیں عظیم ہیں، مگر شہادتوں کی اس پوری تاریخ اور کائنات میں جو شہرت، جو قبولیت اور انسانی زندگی اور انسانی مزاج و نفسیات پر جو اثرات شہادت امام حسین کے ہوئے ہیں، وہ کسی اور شہادت کے نہیں ہوئے۔ اس اعتبار سے اب جو ہمارا رخ متعین ہو دیکھتا ہوں تو عجب بات ہے، مجھے شہادت امام حسین اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کچھ مطابقتیں نظر آتی ہیں، اس میں کچھ مماثلتیں نظر آتی ہیں، کچھ مشترکات نظر آتے ہیں، اور میں اس کو اگر ذرا سادہ کر دوں کہ رسالت کی دنیا میں اللہ رب العزت نے جو خواص اور جو امتیازات رسالت محمدی کو عطا کیے، شہادت کی دنیا میں وہی امتیازات شہادت امام حسین کو عطا۔ اب ان کا ہم کو 2-3 کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ پہلی شے کہ اور بھی نبی کے سارے رسول تھے، اور نبی اور رسول ہونے میں سب برابر ہیں، پھر اللہ نے ان کو جدا جدا کمالات، فضائل اور فضیلتیں عطا فرما دی، نعمتیں عطا فرما دی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے بھی نبی تھے، مگر ان کی نبوت اور آقا علیہ السلام کی نبوت میں فرق یہ تھا کہ وہاں ہر نبوت کی خبر اور ہر نبی کے ہونے کا علم اس کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد ہوا۔ حضرت آدم سے تو سلسلہ انسانیت شروع ہوا، حضرت نوح آئے اور انہوں نے بتایا تو لوگوں کو پتا چلا کہ یہ نبی ہے۔ حضرت زکریا تشریف لائے، بتایا تو دنیا کو پتا چلا۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت حاضر قیاس، جتنے نبی آئے ان کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد بتانے پر پتا چلا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ مگر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان سے قطعی مختلف ہے۔ وہاں ہر نبی کے تشریف لانے کے بعد پتا چلا تنہا تاجدار کائنات کی نبوت اور رسالت وہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی آمد سے صدیوں بیشتر، بلکہ جب سے سلسلہ نبوت شروع ہوا، حضور کی آمد کی خبریں اور بشارتیں اللہ کی طرف سے لوگوں کو پہنچائی جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ اس قدر کثرت کے ساتھ تھا، بلکہ میں یہ عرض کروں کہ اللہ نے جو ہر نبی دنیا میں بھیجا، 2 کام ہر ایک کے ذمے مشترکہ طور پر تھے،
باقی چیزیں الگ الگ بھی تھی، جو تعلیم تھی، جو مسائل تھے وہ الگ الگ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جتنی تعلیم پہنچائی پھر بعد میں آنے والوں نے اس سے آگے پہنچائی، اس سے آگے، اس سے آگے، یعنی یہ سلسلہ تعلیم تک کلاس سے بڑھتی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلی کلاس کے ٹیچر تھے، بعد والے دوسری کلاس کے، تیسری کے، تو وہ اگلا حصہ نصاب پہنچاتے اور پڑھاتے رہے، مگر دو چیزیں ہر نبی کے ذمے مشترکہ طور پر تھیں۔ فرمایا تمہیں دنیا میں بھیج رہا ہوں، تعلیم جو میری طرف سے آتی رہے گی تم پہنچاتے رہنا۔ دو کام ہر ایک نے کرنے ہیں، اس میں کسی کے لیے کوئی گنجائش رخصت کی نہیں ہے، استثناء نہیں ہے۔ وہ کیا؟ عید کی طرف بلانا، میرے مصطفیٰ کے متعلق بتانا۔ دعوت اللہ یہ ایک شے تھی، اور بشارت محمد الرسول اللہ یہ دوسری ذمہ داری۔ یہ دو کام تم نے کرنے ہیں، یہ ہر نبی نے کیے، اور اتنی کثرت سے کیے، اتنی کثرت سے کیے کہ قرآن مجید میں ایک بادشاہ کا ذکر 2 مرتبہ آیا، 2 مرتبہ۔ اس کا نام طبع الحمیری، یمن کا بادشاہ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حسینیت زندہ باد۔ سورہ کاف میں بھی آیا، کہیں اور بھی آیا، 2 جگہ پر آیا۔ تو ہم جب پڑھ رہے تھے قرآن مجید، یہ کون ہے طبع؟ تو پتا چلا ایک بادشاہ تھا یمن کے علاقے کا۔ اچھا بھئی، اس کی سلطنت، ریاست بہت بڑی تھی، بہت بڑی، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی، کہ جس کو چلو جس کی وجہ سے کوٹ کیا جا رہا ہو تمثیلاً۔ پتا چلا نہیں، ریاست اتنی بڑی سلطنت نہیں تھی، بادشاہت اتنی بڑی نہیں تھی، مناسب۔ یمن کا بادشاہ تھا، چھوٹا سا ملک تھا۔ اچھا اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھے، پتا چلا نہیں، وہ بھی زیادہ نہیں تھی۔ اچھا اس کی بہت بڑی قوم تھی افرادی قوت کے اعتبار سے، یعنی جتنے معیارات ہوتے ہیں کسی کے آؤٹ اسٹینڈنگ ہونے میں، ان میں سے کوئی شے نہیں تھی۔ تو بھئی کیوں اللہ نے 2 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا؟ یہ خدا کا کلام ہے، یہ کوئی ایسے کسی انسان کی طرف سے جاری کیا گیا کسی مجلس کا بیان نہیں ہے۔ تو پتہ چلا، میں اس میں صرف متعلقہ حصہ لے رہا ہوں، متعلقہ حصہ یہ وہ تھا کہ اس نے اپنی سلطنت کو وسیع کرنا چاہا، آگے بڑھا، علاقے بھی کوئی فتح کیے، پھر یہ آ گیا مضافات مکہ میں، اور وہاں آ کر جہاں جس علاقے میں جاتا لوگ آتے اس کے پاس اپنا اطاعت کرتے، فرما برداری کرتے، اس کے ساتھ کوئی اظہار محبت کرتے۔ مکہ کے لوگوں نے اسے کوئی توجہ نہیں، کوئی نہیں آیا۔ تو اس نے کہا اس علاقے کے لوگ نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ اس علاقے کے لوگوں کا ایک مرکز عقیدت و محبت ہے، اور وہ ایک عمارت ہے جسے یہ کعبہ کہتے ہیں، یہ اور کسی کو نہیں جانتے۔ اس نے کہا اچھا اگر ایسا ہے، تو اس نے ارادہ کیا، اس نے کہا یہ اس کعبہ، اس عمارت کے ساتھ محبت کی بنا پر میری طرف متوجہ نہیں ہوئے، میں اس عمارت کو گرا دوں گا۔ اس نے یہ ارادہ کیا دل میں، ابھی کوئی اس کے لیے پلان نہیں، کوئی آرڈرز نہیں کیے، یہ کیا تو وہ ایک انتہائی تکلیف دہ اذیت ناک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ من جانب اللہ، اس نے حکیموں طبیبوں سے کہا، انہوں نے علاج کر ہار گئے، تھک گئے، نہیں کر سکے۔ اس نے کاہنوں کو، نجومیوں کو بلایا، تم بتاؤ۔ انہوں نے اپنے حساب کتاب کیے اور کہا بادشاہ سلاوت، اب اصل بات تو ہمیں نہیں پتا، مگر ہمیں کچھ سراغ ملا ہے۔ کہا کیا؟ کہا تم نے کوئی اپنے دل میں انتہائی برا ارادہ کیا، یہ اس کے اثرات ہیں فطرت کی طرف سے، قدرت کی طرف سے۔ تو اب اسے تو پتا تھا، اسی وقت تائب ہوا، توبہ کی۔ جب توبہ کی اسی لمحے اللہ نے اسے شفا دی۔ جب شفا مل گئی تو اس نے کعبے کے ساتھ اس نے اپنی اظہار عقیدت و محبت اظہار کیا۔ کعبے پر معلوم تاریخ کے مطابق سب سے پہلا غلاف کعبے پر اس نے چڑھایا، اس کا دروازہ لگا، تالا لگایا، اظہار محبت کیا، پھر وہ آگے چل پڑا۔ ایک جگہ پر پہنچا، یہ متعلقہ بات ہے، ایک جگہ پر پہنچا، فوج کے ساتھ قیام کیا، اس کے ساتھ اس کے قوم اور علماء میں سے
کوئی 300 کے لگ بھگ لوگ تھے اپنے دین کے علماء تھے. جب وہاں قیام کیا اور اس نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تو تمام علماء نے بیعت زبان کہا کہ بادشاہ ہم تیرے ساتھ آگے نہیں یہاں سے جا سکتے، یہیں رکیں گے. اس نے کہا تم نے میرے ساتھ آخری دم تک ساتھ نبھانے جینے مرنے کے وعدے کیے تھے. انہوں نے کہا ہاں کیے تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس سفر میں کوئی اتنی بڑی حقیقت سامنے آ جائے. اس نے کہا کیا حقیقت تمہیں پتہ چلی؟ کہا ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے، وہ کتاب قرآن نہ تھی، وہ کتاب بائبل بھی نہ تھی، کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 400 سال پہلے کی بات ہے، آقا علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا، وہ تورات ہوگی، وہ زبور ہوگی، نہ قرآن تھا نہ انجیل تھی. کیا پڑھا؟ انہوں نے کہا ہم نے پڑھا اللہ کا ایک محبوب ہے جسے وہ نبی آخر الزمان بنا کر دنیا میں مبعوث کرے گا، پھر وہ جہاں اس کی ولادت ہوگی اس علاقے سے ہجرت کرے گا، ایک دوسری جگہ آ کر قیام کرے گا مستقل، وہ اس کی مستقل سکونت ہوگی. وہ جس جگہ پر آ کر مستقل قیام کرے گا اس جگہ کی کچھ نشانیاں بیان ہوئی ہماری کتاب میں، وہ جتنی نشانیاں ہماری کتاب میں بیان ہوئی وہ ساری اس جگہ پر ہیں. اس لیے ہم نہیں جاتے اس سے آگے. جب بھی وہ رسول آئے ہم اس رسول کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. وہ بھی 1 سال تک وہاں قیام پذیر رہا، 1 سال تک. شاید وہ ابھی آ جائے، جب نہیں آیا امور سلطنت کی حفاظت کے لیے دیکھ بھال کے لیے واپس جانا پڑا. جانے سے پہلے ایک عجیب اہتمام کر کے گیا. وہ جو 300 علماء تھے ان کے رہنے کے لیے ایک پوری بستی بسائی، گھر بنائے، رہائشیں دی، ان کے لیے سامان خورونوش کا اہتمام کیا، اسباب زندگی فراہم کیے. اور جو ان میں پھر سربراہ تھا اس جماعت علماء کا، اس کے لیے زیادہ عالیشان گھر بنایا، زیادہ عالیشان. اور پھر اس نے ایک خط حضور کے نام لکھا، حضور کے نام لکھا اور کہا معلوم نہیں آپ کب تشریف لائیں گے، مگر آپ جب بھی آئیں اور آپ جو بھی دعوت دیں، جو بھی کہیں، میں آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں، آپ پر ایمان لاتا ہوں. اور یہ خط لکھ کر اس سب سے بڑے عالم دین کے سپرد کر دیا اور کہا تمہاری زندگی میں آئیں تو میری طرف سے پیش کر دینا، اور تمہاری زندگی میں نہ آئے تو اپنی اولاد کو اس وصیت کے ساتھ یہ خط سونپ جانا کہ یہ نسلاً بعد نسلاً چلتا رہے، اور جب وہ نبی آخر الزمان آئے تو میری طرف سے پیش کر دیا جائے. اب میرا متعلقہ تو صرف اتنا حصہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اتنی نشانیاں اس زمین کی بیان کی ہیں جہاں مصطفیٰ نے ہجرت کے بعد قیام کرنا تھا. میں اگر اجازت دے دو جملوں میں مکمل نہ کر دوں، ایک ایمان افروز بات ہے تسکین ذوق کے لیے. اب وہاں رک گئے، ٹھہر گئے. اب آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، حضور نے ہجرت فرمائی. جب مدینہ میں داخل ہوئے ہر کوئی چاہتا تھا میرے گھر قیام کریں. ہر آقا علیہ السلام کا ہر صحابی عاشق تھا، عدول تھا، ہر صحابی آقا پر جان مال وارنے کو تیار تھا، اور ان کے ایمان میں صاحب ایمان تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا بھئی تم آگے سے ہٹ جاؤ، میری سواری کو پتا ہے اللہ مجھے کہاں ٹھہرانا چاہتا. ٹھیک. اب وہ سواری چلی اور آ کر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی. یہ آپ نے پڑھا نا، ساری زندگی سنا. کیوں بیٹھ گئی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے؟ یہ کوئی عام سی بات نہ تھی، یہ کوئی قرآن نہیں ڈالا گیا تھا، قرآن اندازی نہیں تھی. ارے حضرت ابو ایوب انصاری اس طبہ بادشاہ کے وہ جو ٹھہرائی ہوئی جماعت علماء تھی ان کا جو سربراہ تھا، بڑا عالم جس کو اس نے حضور کے نام کے سربراہ کے اولاد اور نسل میں سے تھے. اس لیے سواری ٹھہری تھی وہاں کہ یہاں 100 سال 1000 سال سے کوئی انتظار کر رہا ہے. 1000 سال. ہم کیا میلاد مناتے ہیں، کوئی جلسہ کر دیا، وہ ارے وہ طبہ میں
1000 سال پہلے استقبال مصطفیٰ کے لیے پورا شہر بسایا، پورا شہر بسایا تھا، اور اللہ نے اس لیے اس کا ذکر 2 مرتبہ قرآن میں کیا۔ تو ہر نبی کے ذمے تھی حضور کی آمد کی بشارتیں دینا، نشانیاں بیان کرنا۔ یہ جو انبیاء کی صف میں نبوت اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے، انفرادیت ہے کہ آقا کی آمد سے قبل ساری نشانیاں، شہادتوں کی دنیا میں یہی امتیاز اور انفرادیت شہادت امام حسین کو عطا۔ باقی ہر شہادت کی خبر لوگوں کو اس کے وقوع پذیر ہونے کے بعد ملی۔ کوئی شہید ہوا، پتا چلا شہید ہو گیا۔ شہادت امام حسین وہ منفرد شہادت ہے کہ جس کی ساری تفصیلات اور خبریں اس شہادت کے رونما ہونے سے پہلے امت اور انسانیت کو عطا کرتی گئی۔ آقا علیہ السلام نے نام رکھ کر شہادت کی خبر دے دی۔ پہلا شہزادہ متولد ہوا، آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا نام رکھا؟ کہا حرب۔ حرب عربی میں جنگ کو کہتے ہیں، تو حرب سے مراد جنگجو، شجاع، بہادر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا بل ہوا حسن، نہیں یہ حسن ہے۔ دوسرا شہزادہ متولد ہوا، پوچھا کیا نام رکھا؟ اب اس کا نام حرب رکھا، فرمایا لا بل ہوا حسین، یہ حسین۔ یہ حسن اور حسین جو نام رکھے، ان میں بھی ایک پیغام تھا، اور وہ کیا تھا کہ حسن اور حسین کا مادہ ایک ہے، مادہ یعنی اس میں بھی ہا سین نون، اس میں بھی ہا سین نون۔ اور عربی زبان کا یہ طریقہ ہے کہ جس میں سے کوئی لفظ لکھنے اس کا معنی آگے ہر لفظ تک جاتا ہے، مشتقات میں سے ہر لفظ میں جاتا ہے۔ تو حسن اور حسین کا مادہ ایک تھا، اور وہ ہے حسنا۔ بولیے کیا ہے؟ حسنا۔ حسنا کے کئی معنی لغت عرب میں ملیں گے۔ ایک معنی حسنا کا معنی ہے بہت اچھا، عمدہ، اعلیٰ انجام، اختتام۔ اس اعتبار سے ایک معنی حسنا کا ہے شہادت، چونکہ انسانی زندگی کا شہادت سے بہتر کوئی انجام نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے نام رکھ کر بتایا، فرمایا تمہیں باقی تفصیلات بعد میں بتاؤں گا، نام رکھ کر اشارتاً اہل علم، اہل تحقیق کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ جو شہزادے آج پیدا ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کو جام شہادت عطا فرمائے۔ پھر آقا علیہ السلام نے تفصیلات دی، وہ آپ نے اس پورے مہینے میں سنی بھی ہوں گی، میں صرف خلاصہ تن اس کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ان کی انجام شہادت کی خبر دی، حضور علیہ السلام سال شہادت کی خبر دی، سال شہادت کی، ملک شہادت کی خبر دی، میدان شہادت کی خبر دی، وقت شہادت کی خبر دی، اور طرز شہادت کی خبر دی۔ ارے کوئی ایک شے نہ تھی تفصیلات میں سے جو مصطفیٰ نے چھپا کر رکھی، اور اس پر مہر تصدیق ثبت کی ہے حضرت مولا علی شیر خدا نے۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سفر کر رہے تھے فرات کے کنارے، ایک جگہ پر پہنچے تو آپ رک گئے اور ساتھیوں سے پوچھنے لگے یہ کون سی جگہ ہے کہ اس کی ہوا میں سے، فضاؤں میں سے، ماحول میں سے مجھے رنج و علم کی بو آ رہی ہے، دکھ، درد، تکلیف، اذیت کی بو آ رہی ہے۔ بتایا گیا اس جگہ کا نام کرب و بلا ہے، کچھ اور نام بھی آئے ہیں، ان کا بھی معنی یہی ہے، کرب و بلا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رک گئے، اپنی سواری سے اترے، اپنا نیزہ لیا، مختلف جگہوں پر نشانات لگائے اور فرمایا لوگوں اس جگہ کو پہچان لو، یہ وہ میدان ہے جہاں اہل بیت اطہار کا قافلہ آ کر رکے گا، یہاں ان کے کجاوے اتریں گے، یہاں ان کے خیمے لگیں گے، اور اس جگہ پر اہل بیت اطہار کے مقدس نفوس کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جائے گی، اور وہ سارے جام شہادت نوش کر جائیں۔ اگر حضرت مولا علی شیر خدا کو خبر ہے، حضرت ابو ہریرہ کو خبر ہے، تو حسین خود بے خبر نہیں ہو سکتا۔ حسین یہ سارا کچھ اتفاقیہ نہ تھا، تاریخی حادثہ نہ تھا۔ حسین جو مدینہ سے چلے اور مکہ چھوڑ کر گئے اور کربلا میں پہنچے، حسین کا یہ سارا سفر شعور کے ساتھ تھا،
علم و خبر کے ساتھ تھا، ذمہ داری کے ساتھ تھا، اور سوئے منزل شہادت بڑھنے کا سفر تھا۔ تو جس طرح آقا علیہ السلام کی آمد بشارت کی خبریں دی گئی، شہادت امام حسین کی خبریں دی گئی، جس کی ولادت اور رسالت اور آمد کی خبریں انبیاء نے دی، حضور کی رسالت کی خبریں انبیاء نے دی، حسین تیری عظمتوں پر قربان جائے تیری شہادت کی خبر سید الانبیاء نے دی ہے، اور جن کی ولادت کی اور آمد کی خبریں انبیاء نے دی وہ سید الانبیاء ہوئے، جس کی شہادت کی خبر سید الانبیاء نے دی وہ سید الشہداء۔ تو پہلا جو وصف مشترکہ تھا وہ تھا کہ اس واقعے کے رونما ہونے سے پہلے اس کی ساری تفصیلات وہ بتا دی گئی۔ اب دوسرا وصف جو ہے وہ لے رہا ہوں، دوسرا وصف، اور وہ یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خواہ نبوتیں تھیں یا شہادتیں، ان کا تذکرہ آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا، ماند پڑتا چلا گیا۔ جو اپنے وقت میں شہرت تھی وہ بعد ازاں نہیں رہی، لوگوں کے دلوں میں جو محبت تھی وہ بعد ازاں اتنی نہ رہی، اس کا تذکرہ اتنا نہ رہا۔ مگر یہ باقی ہر جگہ پر یہ ضابطہ اپلائی ہوگا، نہیں اپلائی ہوگا تو رسالت محمدی پر نہیں ہوگا، اور نہیں اپلائی ہوگا تو شہادت حسین پر نہیں ہوگا۔ ہر گزرتا لمحہ وہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے فروغ کا لمحہ۔ دنیا نے اپنا بس لگا لیا، اپنی ساری مخالفت عداوت پر مبنی صلاحیتیں اپنا لی، مگر آقا علیہ السلام کا تذکرہ اور حضور کے دین کا ذکر وہ کام نہ ہو سکا۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام فرما گئے کہ یہ جو میرا امر میں لے کر مبعوث ہوا ہوں، میرا دین، یہ وہاں تک پہنچے گا جہاں تک سورج کی روشنی پہنچتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اینٹ گارے سے بنا ہوا کوئی گھر اور کپڑے سے بنا ہوا کوئی خیمہ ایسا نہیں ہوگا جہاں میرا یہ دین داخل نہ ہو جائے۔ اس کے نصیب میں فروغ ہے، اس کے نصیب میں پھیلاؤ ہے۔ رسالت کی دنیا میں یہ جو فروغ اور ترویج رسالت محمدی کے حصے میں آئی، شہادت کی دنیا میں وہی ترویج و فروغ شہادت امام حسین کے حصے میں آیا۔ باقی شہادتوں کے تذکرے ماند ہوتے گئے، کم ہوتے گئے، پھر دن منانے تک رہ گئے۔ شہادت امام حسین کا تذکرہ نہ صرف یوں تر و تازہ ہے بلکہ پھیلتا جا رہا ہے، لگتا ہے یہ اس وقت کا نہیں آج کا واقعہ ہے۔ شہادت حسین میں آنکھیں جتنے آنسو بہاتی ہیں، دل جتنا رنج محسوس کرتا ہے، شہادت امام حسین نے انسانیت کو جتنا متاثر کیا ہے، تاریخ اسلام نہیں، تاریخ انسانیت کی کوئی ایک شہادت ایسی نہیں جس نے انسانی مزاج اور نفسیات پر اتنے گہرے اثرات مرتب کیے۔ جس طرح رسالت محمدی کی مخالفت ہوئی اور مٹانا چاہا، ختم کرنا چاہا، ختم کرنے والے ختم ہو گئے، آقا علیہ السلام کا ذکر فروغ پاتا رہا۔ اسی طرح ذکر اہل بیت اور ذکر شہادت امام حسین خصوصیت کے ساتھ لوگوں نے اپنا زور لگا دیا اس شہادت کا ذکر کم کرنے، اہل بیت کا ذکر کم کرنے، لوگوں کا اس طرف رجحان تباہ ختم کرنے، میلان ختم کرنے، لوگوں کی طبیعتوں میں ان کی طرف رغبت ختم کرنے میں، اور اس میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جو اقتدار شاہی تھا اس نے اپنا بس لگا دیا، ان کے نام لینا وہ گناہ قرار پایا، جرم قرار پایا معاشرتی طور پر، ان کے ناموں کے ساتھ بےہودہ کلمات جوڑے گئے، مگر ہر اقتدار وہ بالآخر ذلت کی دلدل میں اتر گیا۔ ارے ذکر حسین کل بھی زندہ پائندہ بیان اربا اعلیٰ تھا، آج بھی اربا ہوا۔ ذکر حسین مٹانے کی کاوشیں کرنے والے اپنی مذموم کاوشوں اور اپنی بےہودہ خواہشوں کے ساتھ رزق گمنامی ہوئے۔ حسین کا ذکر کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت
قیامت تک زندہ رہے گا. اس کا سبب ہے حسین صرف زندگی ہی نہیں، حسین زندگی بخش ہے. حسین حیات بخش ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ ارے حسین نے مصطفیٰ کا دین مرنے سے بچایا. اس نے اپنا خون دیا، اس نے اپنا کنبہ لٹایا، اپنے گھر کے افراد شہید کرائے ہیں. اس نے یہ جو گلستان محمدی ہے اس کو اپنے کنبے کا خون دے کر ہرا بھرا رکھنے کا اہتمام کیا. حسین دین مصطفیٰ کی حیات کا باعث بنا ہے. اللہ نے حسین کے نام کو علامت حیات بھی بنایا ہے، حیات بخش بھی بنایا. جو حسین کے ساتھ جڑے گا حسین کا تعلق اسے بھی نہ مرنے دے گا، اسے بھی نہ مرنے دے گا. جو دوسری شے اور وہ یہ کہ شہادت کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر ذکر شہادت کم ہوتا گیا، حسین کا ذکر پھیلتا چلا جا. اور وہ کسی نے کہا کہ انسان کو بیدار تو وہ لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین کسی فرقے کا نہیں ہے، اہل بیت کسی مسلک کے نہیں ہیں. حسین کسی دین اور مذہب کا نہیں ہے، حسین کل انسانیت کا ہے. جس طرح قرآن اور اسلام، یاد رکھیے یہ فقط مسلمانوں کا دین نہیں ہے. قرآن کے ضابطے آفاقی ہیں، قرآن کے اصول کائناتی ہیں. کوئی غیر مسلم بھی اس کو اپنا لے گا اور اسے بھی فیض ملے. میں ابھی گھر میں بھی بیٹھا بات کر رہا تھا، یہ دنیا یاد رکھیے یہ عمل کی جا ہے، عمل کی جا. یہاں عقیدوں کا تعلق نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لیں. جو شخص جس شعبے میں محنت کرے گا، کام کرے گا، جد و جہد کرے گا، اس کو اس شعبے کے ریزلٹس یہاں ملیں. عقائد، آپ کے عقیدے، نظریے، اعتقادات، ان کا فیصلہ یہاں نہیں ہے، قیامت کو. وہ قیامت کا معاملہ ہے، قیامت کا. اس دنیا میں کوئی قوم نہ اللہ کی رشتہ دار ہے نہ اللہ اس کا دشمن. کوئی قوم یہاں عمل کی دنیا ہے. عمل کے ضابطوں کو جو اپنا لے گا اللہ اس کے لیے دروازے کھول دے. لیس للانسان الا ما سعى. انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کے لیے وہ کوشش کرے گا، تو وہ دو کرے گا. اور یہ نہیں کہا لیس للمؤمن، لیس للمسلم، نہیں، لیس للانسان. انسان کے لیے جو محنت کر لے گا. آپ چاہیں تو زمین پر پڑے ایڑیاں رگڑتے رہیں، جیسے آج پھر ہم امت مسلمہ رگڑ رہی ہے. تو ایڑیاں رگڑنے سے، دعائیں کرنے سے، بد دعائیں دینے سے، خواہشیں کرنے سے، تمنائیں کرنے سے حالات اس دنیا میں نہیں بدلتے. آپ کی دعائیں ذخیرہ کر لے گا، قیامت کے دن آپ کو کوئی نفع دے دے گا. اس دنیا کے حالات بدلنے ہیں تو اس کے لیے جد و جہد کرنا ہوگی، اس کے لیے سوچ بچار کرنا ہوگا، تدبر و تفکر کرنا ہوگا، خون جگر دینا ہوگا، راتوں کو اٹھنا ہوگا، حقائق کائنات کا مشاہدہ کرنا ہوگا، گراؤنڈ ریئلٹیز کا ادراک کرنا ہوگا، اپنے لیے وہ نئے عمل بنانا ہوگا جس کے ذریعے آگے بڑھنے کے مواقع حاصل کیے جا سکیں. جو قوم کر لے گی، جتنی محنت کر لے گی، اللہ اس پر اتنے راستے کشادہ کر دے گا، اتنے راستہ کشادہ کر دے گا. دعاؤں سے حالات نہیں بدلتے. اگر دعاؤں سے حالات بدلنا ہوتے تو حضور غار حرا کی خلوت، حضور سے بڑھ کر معاذ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات قوم ہے. مگر فرمایا حبیب قوم کھڑے ہو جائے، وربا کا فکبر، اپنے رب کی کبریائی کا پرچم بلند کیجئے. یہ دنیا دار العمل ہے. ارے غار حرا کی لذت بنی خلوتیں چھوڑ کر مکہ کے کوچہ و بازار میں آ کر تانے سننا کوئی سہل تھا؟ کوئی آسان تھا؟ مگر دار العمل ہے. مصطفیٰ
نبوت کی دنیا میں، رسالت کی دنیا میں سب سے بہتر حکمت عملی کے ساتھ، سب سے کامل استقامت کے ساتھ اور مسلسل جد و جہد کے ساتھ منزل مقصود کو پا لینے والے سب سے عظیم صاحب نبوت اور رسالت تھے۔ شہادت کی دنیا میں یہ منصب امام حسین کے حصے میں آیا۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ میں آپ کو عرض کروں، ہم نے سمجھا کلمہ پڑھ لیا ہے، تسبیح بھی کبھی کبھی کر لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی تہجد بھی ہو جاتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی 8ویں دن 40ویں دن کر لیتے ہیں، تو یہ کافی ہے؟ یہ کافی نہیں ہے، اس دنیا کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس دنیا کے لیے آپ محمدی کا بھی فروغ پا رہا ہے، ذکر شہادت حسین کا بھی فروغ پا رہا ہے۔ تیسری شے اور وہ یہ کہ آقا علیہ السلام کی بھی شدید مخالفت ہوئی، مزاحمت ہوئی، اور آقا علیہ السلام کا بیٹا کوئی نہ دنیا میں رہا۔ کہا اب ان کا بیٹا کوئی نہیں رہا، بیٹوں سے نسل چلتی ہے، اولاد ہوتی ہے، اور وہی وارث ہوتے ہیں، جو کہ بیٹا کوئی نہیں رہا تو اب ان کا وارث کوئی نہیں رہے گا، اولاد نہیں ہوگی۔ جب وارث کوئی نہیں رہا تو دین ان کا کوئی نہیں سنبھال پائے گا، تو یہ دین بھی مٹ جائے گا، ان کا نام بھی مٹ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی تقویت قلبی کے لیے اور دشمنوں کے چہروں پر اللہ نے ہیبت کی مہر لگانے کے لیے فرمایا، سورہ کوثر اتاری اور آخری آیت کی فرمایا ان شانئک ھو الابتر۔ حبیب یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو خبر نہیں میری حکمتوں کی، یہ کہتے ہیں آپ بے نام و نشان ہو جائیں گے، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں ان میں سے ہر ایک کا نام و نشان مٹ جائے گا، تیرا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ جو دشمنوں کا بے نام و نشان ہو جانا ہے اور ان کا ذکر وہ فروغ پانا ہے، قائم رہنا ہے، یہ جو وصف رسالت کی دنیا میں رسالت محمدی کو عطا کیا، شہادتوں کی دنیا میں یہی امتیازی وصف شہادت حسین کو عطا کیا، امام حسین کو عطا کیا۔ جب کربلا کی وہ 10 محرم کی یوم عاشور کی شام آئی، جسے آپ عرف عام میں شام غریبہ کہہ دیتے ہیں، کوئی حرج بھی نہیں ہے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، ہم الجھ پڑتے ہیں عجیب عجیب باتوں پر۔ وہ جب شام آئی، سورج ڈھلا، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے ایک امام زین العابدین بچے، وہ بھی بیمار تھے، ایک۔ اس وقت مختلف روایات ہیں، میں کم عدد کی روایت لیتا ہوں، یزید کے 12 بیٹے تھے۔ بولیے کتنے؟ 12۔ بعض کے نزدیک 14-15 بھی تھے، بعض کے نزدیک 18 بھی، ممکن ہے وہ بعد میں اور بھی ہوئے ہوں کوئی، میں اس بحث میں نہیں جاتا، مگر کم از کم روایت جو ہے 12 والی لے لیتا ہوں کہ ادھر امام حسین کا ایک بچہ تھا بیمار کربلا، امام زین العابدین، ادھر 12۔ آپ بولیے آپ کا عقل و شعور کیا کہتا ہے، اور کہ طبعی قوانین فطرت کے مطابق کس کی نسل زیادہ پھیلنی چاہیے تھی، جس کا ایک تھا یا جس کے 12 تھے؟ بولیے 12 والے کی پھیلنی چاہیے تھی، ایک والے کے ہوتے بھی تو تھوڑے ہوتے، تو 4 ہوتے۔ اللہ نے فرمایا نہیں میرے حسین، تجھے میں نے اپنے محبوب کے ساتھ جوڑا ہے، تجھے اپنے محبوب کے ساتھ جوڑا ہے، اور تو اس کی کتاب سیرت کا باب تکمیل ہے، تیری ذات پر سیرت محمدی وہ اختتام پذیر اور تکمیل پذیر ہوئی ہے۔ نہ مصطفیٰ کا دشمن دنیا میں رہنے دوں گا، نہ تیرا دشمن رہنے دوں گا، نسلیں مٹ جائیں گی ان کی۔ آج 14 صدیاں بیت گئی، آپ سے پوچھتا ہوں دنیا میں کہیں
ابو جہل کی نسل دکھائی دیتی ہے؟ نہیں۔ ابو لہب کی نسل دکھائی دیتی ہے؟ جائیں پورا عرب گھوم لے سعودیہ، ان سے پوچھ لیں یار، کوئی پیپر نکالیں، کوئی اس میں سے کمیٹی کے دفتر میں سے کوئی بتائیں کوئی ابو لہب اور ابو جہل کی نسل میں سے ہو، اور وہ بھی اس کے دین پر، اس کی راہ پر، کوئی ایک لائن نہیں ملے گا۔ فرمایا حبیب تیرا ہر دشمن بھی بے نام و نشان کر کے چھوڑوں گا، اور حسین جو تیرے وجود کا حصہ ہے اس کا ہر دشمن بھی بے نام و نشان کر کے چھوڑوں گا۔ وہ جس کے 12 تھے، 12، ابھی تو 14 صدیاں گزری ہیں، ابھی تو خدا جانے کتنے ہزاروں سال دنیا نے رہنی ہے۔ ابھی تو یہ سمجھے کہ ایک مرحلہ مکمل ہوا ہے، دنیا ایک فیز سے دوسرے فیز میں داخل ہوئی ہے۔ سادہ زندگی سے دنیا وہ ترقی یافتہ زندگی میں داخل ہوئی ہے۔ یہاں تک پہنچتے ان 1450 سال میں، 1400 سال میں صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں کہیں یزید کی نسل کا نام و نشان نہیں ملتا، اور خطہ ارضی پر شرق سے غرب تک کوئی ایک آبادی ایسی نہیں ہے جہاں حسین کی آل نہ ہو، جہاں حسین کی اولاد نہ ہو۔ اور صرف یہ نہیں کہ اولاد ہے، ارے جہاں بھی ہے امت کے سروں کا تاج، امت کے سروں کا تاج ہے، عقیدتوں کا مرکز اور محور ہے، دلوں پر اس کی سلطنت قائم ہے۔ وہ بعض اوقات لوگ شعر پڑھتے ہیں منقبت میں نا، اور کہتے ہیں کہ بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا، کہتے ہیں نا۔ میں اس میں بھی ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے کہنے پر امینڈ کر لیں، ترمیم تبدیل کر لیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، میں کہتا ہوں یوں کہو ایک پل بھی نہ تھی حکومت یزید کی۔ مجھے وہ پل دکھاؤ تو صحیح جس پل میں یزید کی حکومت تھی۔ خدا کی قسم حسین مدینے میں تھا، حکومت حسین کی تھی، مکے میں تھا، حکومت حسین کی تھی، کربلا میں تھا، حکومت حسین کی تھی، 28-30 ہزار کا لشکر سامنے تھا، حسین اپنے 100-150 افراد کے ساتھ ادھر موجود تھا، تب بھی حکومت حسین کی تھی۔ ایک ایک کر کے سارے شہید ہو گئے، حکومت حسین کی تھی۔ ارے حسین کا سر تن سے جڑا تھا تب بھی حکومت حسین کی تھی، سر تن سے جدا ہوا تب بھی حکومت حسین کی۔ حسین کی حکومت کا جو عالم یہ ہے، اس کے بڑے انوکھے کام ہیں، اس کی قدرتوں کے، حکمتوں کے بڑے انداز میں رالے ہیں کہ وہ 28-30 ہزار کے لشکر کے ساتھ جس حسین کو چھکانے آئے تھے، سر کٹا، چشم فلک نے عجب منظر دیکھا، جس کو جھکانے آئے تھے نیزے پر اسی کا سر اٹھا کر جا رہے تھے۔ ان کے جسموں کے ساتھ تھے تب بھی نیچے تھے، حسین کا کٹ کر بھی اونچا تھا، حسین کا کٹ کر بھی اونچا تھا۔ حسین کے نصیب میں سربلندی تھی، حسین کے نصیب میں اللہ رب العزت نے وہ رفعتیں رکھی تھی، بلندیاں رکھی تھی، حسین کو کوئی کیسے چھپا سکتا؟ اور وہ بھی کبھی کہتے ہیں کہ میں اس کی تردید نہیں کر رہا، غلط نہیں کہہ رہا، میرا اپنا ذوق ہے۔ وہ کہتے ہیں 2 لشکر آمنے سامنے تھے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی لشکر کیسے تھے بابا، اگر کوئی بات کہی جا سکتی ہے، معلوم نہیں کس نے یہ مصرع کہا، مجھے بہت بھایا۔ اس نے کہا کہ ادھر لشکر تھا ادھر اصغر تھا، اور ذرا ناکامی دیکھیے، وہ اصغر کو نہیں جھکا سکے، حسین کو کیا جھکاتے، حسین کو کیا جھکاتے۔ یزید کا روب یا یزید کا خوف، یزید کا ڈر اصغر سے لے کر زینب تک کو متاثر نہ کر سکا۔ حسین تو استقامت کا کوہ گرا تھا، حسین شجاعت کا پیکر تھا۔ ہم صرف واقعہ کربلا کے تناظر میں حسین اور جو اصحاب حسین ہیں، ہم ان کی مظلومیت کی داستانیں سناتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، شہادت میں مظلومیت جتنی ہو اس کا درجہ اونچا ہوتا ہے، مگر یاد رکھو حسین مظلوم تھا، نہ مجبور تھا، نہ بے بس تھا، حسین مظلوم
زیادہ شجاع تھا، بہادر تھا، صاحب استقامت تھا، جرأت مند تھا. اس لیے اپنے بچوں کو، اولاد کو، اہل معاشرہ کو، اپنی نسلوں کو صرف مظلومیت حسین کی داستانیں نہ سناؤ، جرأت حسین کے واقعات سناؤ. اور حسین صرف کلمہ پڑھنے والے اور اپنے ماننے والوں کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے سورس آف انسپریشن بنا، مرکز محبت بنا ہے، لوگوں کے لیے ترغیب کا راستہ بنا. ساؤتھ افریقہ کا انقلابی لیڈر نیلسن منڈیلا، شاید 27 سال اس نے قید تنہائی کاٹی. بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے. وہ اپنی ڈائریز میں لکھتا ہے، اپنی یادداشتوں میں، کہ ایک وقت ایسا آیا جب طویل عرصہ گزر گیا قید تنہائی میں، اور قید تنہائی بڑی ظالم اور قاتل ہوتی. تو وہ کہتا ہے کہ میں اس پر غور کرنے لگا کہ یہ تو اندر ہی ایسے بیٹھا مر جاؤں گا، تو حاصل وصول تو کچھ نہیں، تو چلو ان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ، کوئی مکالمہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہیں بات سیٹلمنٹ ہو جائے تو اس قید سے بھی جان چھوٹے اور میں بھی آگے اپنا کام کروں. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس خیال کے باعث اس پر غور و خوض شروع کیا کہ میں نے اس وقت تک ان سے کیا ڈیمانڈ کی ہے، میرے مطالبے کیا ہیں، یا میری جد و جہد کے مقاصد کیا ہیں جو میں نے حاصل کی، ان میں سے کون کون سے میں نے چھوڑ دینے ہیں، چھوڑ سکتا ہوں کمپرومائز کے لیے، اور کون کون سے نہیں چھوڑ سکتا. یہ میں لسٹ اپ کرنے لگا، فہرست بنانے لگا اور اس کتاب میں لگا. وہ کہتا ہے کچھ وقت گزرا، کچھ وقت میں بھی اس پر غور و خوض کر رہا تھا، تو ایک دن کوئی نہیں، وہ اپنا کام کر لیتے ہیں، آپ یہ اختتام کی طرف جا رہے ہیں. بڑی اہم بات. وہ کہتا ہے کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے میں انہی چیزوں پر غور کر رہا تھا، اچانک میرا خیال، میرا دھیان کربلا اور حسین کی طرف. کون کہتا ہے؟ نیلسن منڈیلا کہہ رہا ہے. نیلسن منڈیلا وہ کہتا ہے میرا خیال، میرا دھیان، میری سوچ وہ کربلا کی طرف اور حسین کی طرف گئی، اور مجھ پر یہ بات آشکار ہوئی اور میں نے جانا کہ حسین اپنے افراد قبیلہ کے ساتھ اس میدان کربلا میں تھا جہاں 28-30 ہزار فوج تھی. اس میں اپنے افراد خانہ کے ساتھ، اور اس نے ایک ایک کر کے اپنے گھر کے سارے افراد شہید کروا لیے. آخر میں خود جام شہادت نوش کر لیا، مگر نہ حسین کے موقف میں کمزوری آئی، نہ اس کے قدم ڈگمگائے، نہ اس نے ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کے ذریعے اپنا راستہ ایسا نکالنے کی کوشش کی کہ جس میں جان بچ جائے. حسین اپنے موقف پر نہ صرف قائم تھا بلکہ ہر شہادت کے بعد اس کے قدم اور زیادہ مضبوط ہو جاتے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی 1 2 4 نقصان اٹھائے تو پھر وہ کمزور پڑنے لگتا ہے، پھر اس کے موقف میں تبدیلی آنے لگتی ہے، لچک پیدا ہونے لگتی ہے. حسین کو دیکھیے اور آپ کربلا میں حسین کے خطبات پڑھیے، حسین کا کلام پڑھیے. ارے ہر اگلی شہادت کے ساتھ حسین اور زیادہ ثابت قدم ہوتا جا رہا ہے، اور زیادہ استقامت کا پیکر بنتا جا رہا تھا. وہ کہتا ہے جب میرا ادھر دھیان گیا کہ حسین نے سب کچھ سارے افراد شہید کروا کے خود شہید ہو جانا قبول کر لیا، اپنے موقف میں کمزوری نہیں پیدا ہونے دی. وہ کہتا ہے یہ خیال آنا تھا حسین کا، میرے قدم پھر جم گئے، میرے قدم پھر جم گئے. میں نے کہا میرا ابھی کیا گیا ہے، قید میں صحیح اندر پڑا ہوں، باقی اپنے اپنے گھروں میں جو لوگ ہیں اپنے اپنے گھروں میں ہیں، بس یہ خیال حسین کا آنا تھا، میرے قدم پھر مضبوط ہو گئے. میں ڈٹ گیا، میں نے کہا میں ڈٹ جاؤں گا، حسین کے راستے پر چلتا ہوا اپنے مطالبات نہیں چھوڑوں گا. پھر اللہ نے اسے کامیابی دی اپنی قوم کے لیے. ارے جیلوں کی تنہائیوں میں، قیدوں کی خلوتوں میں جب حوصلے ٹوٹنے لگتے ہیں، حسین کا خیال قدموں کو پھر جما دیتا ہے. اس لیے حسین کسی قوم کا نہیں ہے، کسی مسلک کا نہیں ہے، کسی قبیلے کا نہیں ہے،
حسین انسانیت کا ہے، حسین حق پرستوں کا ہے، حسین جرأت مندوں کا ہے، حسین ظالموں کے خلاف ٹکرانے والوں کا امام ہے، حسین مظلوم کی پناہ گاہ ہے۔ اور عظمت حسین کا عالم اور معاملہ یہ ہے، یہ بات بھی عرض کر دوں، یہ جو حسین کا سفر تھا، یاد رکھیے یہ دو مقاصد کے لیے تھا۔ یہ اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کی حدیں ٹوٹنے سے بچانے کا سفر تھا، اور یہ حقوق العباد، لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق، ان کی حفاظت کا سفر تھا۔ اور یہ عنصر زیادہ تھا، یہ عنصر زیادہ تھا۔ ایک جگہ پہ میں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا یہ حقوق العباد کہاں سے آ گئے؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں، یہ جو حسین نے مدینہ چھوڑا اور سفر شروع کیا، اور کئی لوگوں کے سمجھانے کے باوجود کہ نہ جائیں، حسین آگے بڑھ گئے اور اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ جن خطوط پر حسین نے عزم سفر کیا، وہ خطوط اللہ نے لکھے تھے یا بندوں نے لکھے؟ بولیے، اللہ نے بھیجے تھے؟ نہیں، وہ بندوں کے تھے۔ ارے دنیا ابھی حسین کو کہاں پہچان سکی؟ حسین وہ ہے کہ جن کے بلانے پر گئے تھے وہ اپنے مطالبے اور اپنے موقف سے دستبردار ہو گئے، حسین پھر بھی ان کی خاطر کھڑا رہا۔ حسین ان کے لیے کھڑا رہا جو اپنے مطالبے کو چھوڑ بیٹھے تھے، جو مکر گئے تھے، جو خاموش تماشائی بنے تھے۔ حسین نے کہا ٹھیک ہے، یہ تمہارا نصیب اور یہ تمہارا فیصلہ، تم اپنے موقف پر قائم نہ رہے، میں تمہاری خاطر اب بھی سر میدان کھڑا، سر میدان کھڑا۔ تو یہ جو حسین کا عمل تھا اقامت دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، حقوق انسانی کی حفاظت کے لیے، اور لوگوں کے حق کے لیے، یہ جو حسین نے سفر کیا، آپ ذرا دیکھیے، اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ حسین نے مدینہ چھوڑا ہے، مدینہ 50,000 گنا اجر والا مقام۔ آپ ایک سجدہ کریں 50,000 سجدوں کا ثواب ہے نا، عزر ہوئے حدیث۔ اچھا، حسین نے 1,00,000 گنا اجر کا مقام چھوڑا، کعبہ، ایک سجدہ کریں 1,00,000 سجدوں کا ثواب۔ اور اس پر پھر حسین نے حج کو چھوڑا ہے، حج کو 8 ذی الحج کو حسین نے گیا جہاں مجھے 2 گنا اجر کی بھی کوئی روایت آج تک نہیں۔ لیکن حدیث میں آیا ہو کہ کربلا میں جا کر پڑھو تو ایک نماز کا ثواب 2 نمازوں کے برابر، مجھے ایسی کوئی روایت نہیں ملی ہے۔ مگر حسین وہ سب کچھ چھوڑ کر آیا کربلا میں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے اپنے کرم اور اپنے فضل کا وہ مظاہرہ کیا، فرمایا لوگوں تم ثوابوں کے چکر میں پڑے رہتے ہو، تمہارے لیے ثواب ہیں، تمہارے لیے ثواب ہیں، اور جن کے لیے ثواب ہیں ان کے لیے، ہمارے لیے پھر ضابطہ یہ ہے، ہماری عبادتیں، ہمارے سجدے، ہماری بندگی وہ مقام سے فضیلت پاتی ہے، مقام سے۔ اس بات کو توجہ سے سنیے، سمجھیے۔ مثلا آپ گھر میں نماز پڑھ لیں، بولیے کوئی اجر و ثواب ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے۔ آپ وہی گھر میں جو پڑھنی ہے نماز وہی مسجد میں آ کے پڑھ لیں تو بولیے ثواب برابر ہوگا؟ بڑھ جائے گا نا۔ کیوں؟ مقام بدل گیا، آپ کی عبادت، آپ کی مشقت سب کچھ وہی ہے، مقام بدل گیا، فضیلت بدل گئی نا، فضیلت مل گئی۔ میں بڑا مختصر کرتا ہوں، آپ اس مسجد میں نماز پڑھے تو کوئی ثواب ہے یا نہیں؟ آپ اگلی نماز مسجد اقصی میں پڑھے تو ثواب برابر رہے گا؟ نہیں، کہ میں حضور حدیث بات کر رہا ہوں، 25,000 گنا بڑھ جائے گا۔ یہ جو اجر بڑھ گیا وہ یہ کس بنا پر؟ مقام پر، مقام کی بنا۔ آپ ایک نماز مسجد اقصی میں پڑھیں، دوسری مسجد نبوی میں پڑھیں
सवाब बराबर रहेगा? नहीं, बदल जाएगा। क्यों? मुकाम बदल गया। और आखिरी सवाल है इस सिलसिले का, अब एक नमाज मस्जिद नबवी में पढ़े, दूसरी नमाज बैतुल्लाह में, मस्जिद हराम काबे में पढ़े, बोलिए सवाब बराबर है? नहीं, बढ़ गया। क्यों? मुकाम बदल गया। तो हमारी नमाजें मुकाम से फजीलत पाती है। हुसैन वो है जिसने अल्लाह के साथ सवाब के सौदे नहीं किए। हुसैन ने रब की रजा को देखा, उसके मुखड़े की मुस्कुराहट को देखा, उसके तबस्सुम को देखा, उसकी रजा को देखा। हुसैन मदीना भी छोड़ कर गया, मक्का छोड़ कर गया, हज छोड़ कर गया। जब हुसैन ने ये सब कुछ उसकी रजा के लिए छोड़ दिया तो रब्बे जुल जलाल का अम्र सादिर हुआ। फरमाया हुसैन बाकी सब की नमाजें, सजदे, इबादतें मुकाम से फजीलत पाती हैं, पाती रहेगी। तेरी नमाज ने मुकाम से फजीलत नहीं पाई, मुकाम ने तेरी नमाज से फजीलत पाई है। बाकियों की नमाजें मुकाम से फजीलत पाती है, तेरी मुकाम नमाज से फजीलत पाने वाली नहीं है, मुकाम ने तेरी नमाज से फजीलत पाई है। तेरी नमाज से पहले, तेरे सजदे से पहले, तेरे यहां आने से पहले करबला को जानता कोई न था। करबला तारीख और गुमनामी के अंधेरों में थी। अरे ये हुसैन का कदम था जिसने करबला को मोतबर किया। ये हुसैन का सजदा था जिसने रेज़दारे करबला को रश के सहने हरम बना दिया है। मेरे ख्याल में ये ज़ौक़ की बात है, जिसको भली लगे रख ले, ना लगे छोड़ दे। मेरे ख्याल में अरे हरम की जमीन पर सहने हरम में लातेदार सजदे हुए, रोज हो रहे हैं, कयामत तक होते रहेंगे। मगर हरम हसरत करता होगा मौला ये सारे ना होते, वो एक मिल जाता। वो जो रेज़दारे करबला पे, वो जो तेरे हुसैन का सजदा था, वो मेरे दामन पे होता तो सहने हरम और काबा फख्र कर रहा होता। इसलिए अब पैगाम के तौर पर जो बात कहना चाहता हूं कि लोगों, आप हुसैन का पूरा सफर, एक एक लम्हा जो किताबों में मौजूद हो, महफूज हो, पढ़ लें। हुसैन के खुतबात पढ़ लें, हुसैन का कलाम सुन लें, हुसैन की एक एक बात पढ़ लें। एक एक बात मुझे एक जुमला लाकर दिखाएं, एक जुमला कि जहां हुसैन ने फिरौन की मजम्मत की, वो फिरौन को बुरा भला कहा। एक जुमला फिरौन का जिक्र दिखाएं, उसमें नमरूद का दिखा दें, शद्दाद का दिखा दें, हामान का दिखा दें, वो जो पहले गुजर गए जालिम, उनका दिखा दें। कोई एक जुमला, एक लफ्ज ला दें। उलमा बैठे हैं, साहिबान अहले मुताला और तहकीक बैठे हैं। कहीं आपने पढ़ा सुना दिया आज तक कि हुसैन ने कहा फिरौन बड़ा कमीना था, नमरूद बड़ा जलील था? कहीं कहा नहीं। अब सुनिए उसवाए शबीरी क्या है, किरदार हुसैनी क्या है। अरे गुजरे वक्त के जालिमों को बुरा भला कहना ये बड़ा आसान है। हुसैन ने जो दर्श दिया और करके अमलन दिखाया वो ये था, लोगों गए वक्तों के यजीदों को बुरा भला कहना आसान है, वक्त के यजीदों के साथ टकराना ये उसवाए शबीरी है, ये किरदार हुसैनी है। जब तक कौम ये जुर्रत नहीं करेगी, जब तक कौम इस राह हुसैनी पर नहीं उठेगी, और बदकिस्मती से नहीं उठ रही, ये मैं नहीं कह रहा, अल्लामा इकबाल कह गए हैं। वो 100 साल पहले कह गए, आज होते तो पता नहीं क्या कहते। वो कहते हैं काफिलाए हिजाज में एक हुसैन भी नहीं। ये सच्ची मुच्ची का इकबाल का है, अपने पास से खड़ के उसके नाम जड़ नहीं रहा। काफिलाए हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गर्चे हैं ताबदार अभी गेसुए दजला व फुरात। दजला व फुरात फिर किसी हुसैन का मुंतज़िर है, जुल्म की आग है, वहशत व बर्बरियत का रक्स है जो जारी है, मगर कोई हुसैन दिखाई नहीं देता। और क्यों दिखाई नहीं देता वो भी सुन लें। ये कुरान की बात है, कुरान की बात।
اور یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ استدلال میرا ہے، اس کو کوئی حضور شیخ الاسلام کی طرف منسوب نہ کرے۔ اس کے اچھائی وہ ان کے سبب سے ہے اگر ہوگی، اور اچھائی کوئی چیز اس سے ہٹ کر نظر آئے، وہ میرا نقص اور میرا سکون ہے سوچ کا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ کے خیال میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جی بولیے نا، آپ سب سے پوچھیں، جی بولیے، کون کس نے کہا؟ شرک۔ آپ متفق ہیں، آپ بھی سارے؟ اور کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے قرآن مجید میں آیا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ، عظیم گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ مگر ایک بات عرض کروں، یہ اللہ کا فرمان نہیں ہے، اللہ کا قول نہیں ہے، یہ حضرت لقمان کی نصیحت ہے اپنے بیٹے کو۔ وہ کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ٹھیک۔ اب آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، ایک ریفرنس دوں گا، 2-4 جملے کہوں گا، ختم کر دوں گا، کیونکہ میں قرآن پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پر آپ سے پوچھتا ہوں کہ 2 طرح کے گناہ ہوں، 2 نافرمانیاں ہوں، 2 گناہ ہوں، ایک گناہ پر اللہ اور اس کا رسول وہ تعلق نہ توڑیں، گناہ ہو گیا مگر پھر بلا لیں، پھر ساتھ جوڑے رکھیں، پھر ہدایت کا سامان بھیجیں اور پھر راہ راست پر چلا لیں، ایک یہ گناہ۔ ایک گناہ ہو جس پر رسول بھی تعلق توڑ لے، اللہ بھی تعلق توڑ لے اور دروازہ بند کر دے۔ زیادہ بڑا، زیادہ برا اور زیادہ بھیانک گناہ کون سا ہوگا؟ جس پر تعلق توڑ لیا یا جس پر نہ توڑا؟ جس پر توڑ لیا۔ ایسا ہی ہے، یہ سادہ عام فہم بات کی سب کو سمجھ آئی ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ مثلا بچے ہیں گھر میں، کوئی شرارت کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، پھر میں 100 شرارتیں ہوتی ہیں، باپ غصے بھی ہوتا ہے، سمجھاتا بھی ہے، کبھی مارتا بھی ہے، مگر گھر میں رکھتا ہے۔ اور کوئی ایسی حرکت بیٹا کرے کہ باپ اسی وقت کان سے پکڑے، پار نکال دے، دروازہ بند کر دے اور پھر واپس گھر میں داخل نہ ہونے دے گا، کہے آج کے بعد تیرے ساتھ میرا اور میرا ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں، تو یہ جو دوسرا عمل ہے یہ زیادہ شدید اور مغلق ہوگا نا۔ اب سنیے، الحمد سے والناس تک پورے قرآن میں مجھے ایک مقام لا کر دکھائیں جہاں کسی قوم نے شرک کیا اور اللہ نے کہا اب ان کو ہدایت نہیں دے، نہ نبی بھیجنا، نہ تعلیم بھیجنی، نہ وحی بھیجنی۔ ایک مقام دکھا دیں الحمد سے والناس تک۔ بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لا چکنے کے بعد پھر شرک کیا، اللہ اور اس کے اس وقت کے رسول نے پھر انہیں راہ ہدایت کی طرف بلایا۔ مثلا حضرت موسیٰ، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، یاد کیجئے جب موسیٰ کو ہم نے 40 دنوں کا وعدہ کیا، بلایا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تم نے اس کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو جب بچڑے کو خدا بنا لیا تو شرک ہو گیا نا۔ حضرت موسیٰ واپس آئے، پھر قوم کو تلقین کی، نصیحت کی، تقریر، تبلیغ، تعلیم دی، اللہ نے وحی بھیجی اور پھر واپس انہیں شرک سے نکال کر توحید کی راہ صراط مستقیم پر چڑھا دیا۔ یہ تھا شرک پر اور ایمان لانے کے بعد شرک پر، یہ دیر میں رہتے۔ ایک ہے مطلق کوئی پیدائشی مشرک ہے، اس کی بات نہیں کر رہا، کلمہ پڑھتے تھے، مومن تھے، 40 دن کے لیے گئے، شرک پر چل پڑے، پھر واپس بلا لیا، ٹھیک، یہ ہے شرک پر رد عمل۔ اب آئیے ایک گناہ بتاؤں قرآن مجید سے، ایک گناہ بتاؤں جس پر پیغمبر بھی تعلق توڑ گیا، اللہ نے بھی دروازہ بند کر دیا، اور اتفاق ایسا ہے، عجیب اتفاق ہے، وہی پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ، وہ جس گناہ پر پیغمبر نے تعلق توڑ لیا اور کہا مولا میرا اور اس بدبخت قوم کا آج کے بعد کوئی تعلق نہیں ہے، وہ گناہ سنیے شرک نہیں تھا، وہ بزدلی تھا۔
بزدلی تھا. اللہ شرک کرنے والوں، عقیدے کی بات ہوتی ہے، بہک گیا. اللہ شرک کرنے والوں کے لیے دروازہ کھلا رکھتا ہے، آ جاؤ، جب بھی آؤ توبہ کر لو، پھر تمہیں قبول کر لوں گا، اپنی رحمت کے گلے لگا لوں گا. بزدلوں کے لیے اللہ دروازہ بند کر دیتا. ریفرنس دے رہا ہوں سورہ مائدہ 5ویں سورت، آیت نمبر 21 سے 26 تک، 6 آیتیں. 21 نمبر آیت میں کہا جا رہا ہے، حضرت موسیٰ نے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. اے میری قوم، اٹھو اور اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور پیٹ پھیر کر نہ آنا. پیٹ پھیرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میدان سے کوئی پیٹ پھیر کر آ جائے، اس کو کیا کہتے ہو؟ بزدلی. ڈر کر نہ آ جانا، دشمن سے گھبرا کے ڈر کر نہ آ جانا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے. قوم نے جواب دیا یا موسیٰ ان فیہا قوم جبارین. موسیٰ بڑے ڈاڈے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، وڈیرے ہیں، ظالم ہیں، جاگیردار ہیں، وسائل پر قابض ہیں، انتظامی اختیارات ان کے ہاتھ میں ہیں، افرادی قوت ان کے پاس ہے، سارے ذرائع اسباب ان کے پاس ہیں. ہم نہیں ڈرتے. لن ندخلوها فیہا ابدا، ہم کبھی وہاں نہیں جائیں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں ہیں. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اور وہ چلے جائیں، پھر اسی آ جاتا. اور تسی معاملے لڑتے ہو پھر اللہ سے، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم. وہ تمہارے لیے سارے راستے صاف کرے، تم آ جاؤ، مہمان ہو، آؤ بیٹھو کھاؤ. انہوں نے کہا ہم نہیں داخل ہوں گے جب تک وہ نکل جائیں، پھر ہم داخل ہوں گے، پھر ہم داخل ہوں گے. انہیں سمجھایا تم اٹھو، دروازوں تک پہنچو، اللہ تمہارے لیے تمہیں غلبہ عطا کر دے گا، فتح عطا کر دے گا. اس پر انہوں نے کہا. اب یہ بات 2 جملے واضح کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. وہ ایک لفظ جو منہ سے نکلا، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، وہ معروف اس طرح نکل گیا، اللہ معاف فرما دے، استغفر اللہ العظیم. سو انہوں نے کہا موسیٰ آپ کا رب، یہ بات سمجھانے کے لیے ایکسٹرا کہہ رہا ہوں، آپ کا رب تھوڑوں کو زیادہ پر غلبہ دے دے گا، نہتوں کو مسلح پر دے دے گا غلبہ، اور مہاجروں کو مقامیوں پر فتح دے دے گا. انہوں نے کہا ہاں دے دے گا. اس پر پھر انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے اور آپ کا رب اتنی طاقت اور قدرت والا ہے، پھر ہم آپ کو ایک مشورہ دیتے ہیں. اور وہ مشورہ کیا ہے؟ اذهب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون. پھر آپ اور آپ کا رب جاؤ لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم ظالموں کے ساتھ ٹکرا نہیں سکتے. بزدلی کی راہ کو اپنایا. اس پر حضرت موسیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اللہم انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. اے اللہ میں اپنے اور اپنے بھائی ہارون کے سوا کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں، میری اور اس بدبخت قوم کی راہیں جدا کر. جائیے کوئی تفسیر اٹھا کر پڑھ لیجیے، عربی، فارسی، اردو، جس زبان میں ہو. اس کے بعد حضرت موسیٰ نے تعلق نہیں رکھا، جو کچھ تھا پہلے ہو چکا. ان 40 سالوں میں حضرت موسیٰ دنیا سے گئے، حضرت ہارون دنیا سے گئے، اور جن سے تعلق توڑا وہ سارے شرابی نہیں تھے، زانی نہیں تھے، بدکار نہیں تھے، گناہگار نہیں تھے، تسبیح کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تہجدیں پڑھتے تھے، ذکر اذکار اور وعظ و وظائف کرتے تھے. صرف اٹھ کر ظالموں سے ٹکرانے کے لیے نہ کھڑے ہوئے، بزدلی کی راہ کو اپنایا. پیغمبر نے کہا مولا بس آج کے بعد تعلق نہیں. اللہ نے فرمایا اچھا میرا رد عمل بھی لے لو، میرا رد عمل بھی لے لو. اللہ نے اگلی آیت اتاری 26 نمبر، ان اللہ حرم علیہم 40 سنہ. 21 نمبر میں جو کتب اللہ لکم، اللہ نے لکھ دی تھی ان کے لیے کامیابی، عزت اور زمین، 26 نمبر میں فرمایا ہم نے حرام کر دی. 40 سال گزر گئے، حضرت عیسیٰ و ہارون دنیا سے گئے، حضرت موسیٰ و ہارون ان کے حواری تھے حضرت یوشع بن نون. مفسرین لکھتے ہیں 40 سال گزرے، وہ جو اوپر کی نسل تھی جن پر ان کا خوف تھا، بزدلی جن پر طاری تھی، وہ سارے مر کھپ گئے. نئی نسل پیدا ہوئی، پہاڑوں، جنگلوں، صحراؤں میں بڑی بڑی چلان ہوئی. انہوں نے نہ ان کو دیکھا تھا، نہ ان کا خوف طاری تھا.
حضرت یوشع بن نون نے کہا سنو چاہتے ہو اپنا ٹھکانہ ہو، عزت ہو، اپنا کہیں دنیا میں وقار ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا شرط وہی ہے، لڑو گے مرو گے؟ کہا لڑیں گے مریں گے۔ کہا اٹھو۔ وہ وعدہ الہی جو دو نبیوں کی موجودگی اور قیادت میں قوم کی بزدلی کے باعث پورا نہ ہوا، وہ صحابی کی قیادت میں قوم کی جوان مردی کے باعث پورا ہو گیا۔ بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، نہیں کہہ سکتا، بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے پیغمبرانہ قیادت سے اچھی قیادت دنیا میں کہاں ملے گی؟ مگر یہ دو طرفہ تعلق ہوتا ہے، دو طرفہ، صرف قیادت نہیں، قوم میں بھی غیرت چاہیے ہوتی ہے، قوم میں جرأت چاہیے ہوتی ہے۔ صرف گھر میں بیٹھ کر ٹی وی پہ تقریریں سن کر سبحان اللہ واہ کہہ دینے سے حالات تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں درجنوں مقامات پر ضابطہ دیا ہے۔ ضابطہ کیا؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، مر گئے دعائیں مانگتے مانگتے ہم قبول نہیں ہوتی۔ یا اللہ مدد کر، ہماری مدد کر، برما کے مسلمانوں کی کر، فلسطین کے مسلمانوں کی کر، کشمیر کے مسلمانوں کی کر، اور دنیا جہان کے مسلمانوں کی کر۔ مدد ہے کہ اترنے کو آتی نہیں؟ کیوں نہیں آتی؟ بابا یہ بھی 2 × 2 = 4 کی طرح فارمولے ہیں جو اس نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے مدد مانگتے ہو جو قرآن میں کہا، پڑھتے سمجھتے عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس نے قرآن مجید میں کہا، سورہ حج میں ارشاد فرمایا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ سورہ محمد میں ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور ثابت قدمی عطا کرے گا۔ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنے کے لیے کھڑی نہ ہو جائے۔ یہ ضابطہ ہے مدد اور نصرت الہیہ کے حصول کا اور اس کے نزول کا۔ جو قوم مستری کی راہ پر ہو، مصلحت کی راہ پر ہو، ظاہری فوری عافیت کی راہ پر ہو، جس کے اندر جرأت نہ ہو، شجاعت نہ ہو، اس کے لیے مدد الہی کے دروازے نہیں کھلتے۔ آخری بات، غزوہ بدر میں اتری تھی اللہ کی مدد یا نہیں بولیے؟ جی آپ ہمیشہ کہتے ہیں، آج ذرا ایک نئی اسٹڈی دے رہا ہوں، نئی اسٹڈی۔ کافر کتنے تھے وہاں پہ غزوہ بدر میں؟ 1000۔ ٹھیک، مدد کے لیے فرشتے کتنے آئے تھے؟ نہیں، اترے 1000 تھے، پیچھے 4000 منتظر تھے حضور کے اشارے۔ میں وہی بات کروں گا جو قرآن سے اتھینٹیکلی ثابت ہو۔ 1000 زمین پر اتر آئے جبریل کی قیادت میں، ٹھیک؟ تو 1000 کافر، 1000 فرشتے، ایک فرشتے کے حصے میں کتنے کافر؟ ایک۔ فی فرشتہ ایک کافر کا کوٹا تھا، سارے مر نہیں جانے چاہیے؟ اچھا بابا 1000 کو بھی چھوڑ دیں، ایک فرشتہ بھی کافی نہیں تھا، نہ اس نے نظر آنا ہے، نہ اس کا کچھ بگاڑ سکنا ہے، ایک ہی آتا، وہ اسرائیل کو بھیجتا، سارے کا سب کا سفایا کر جاتا۔ اللہ کی مدد کے طریقے یہ نہیں ہے۔ 1000 فرشتے آئے، کتنے کافر مرے تھے؟ 70۔ کتنے؟ 70۔ 40 کے قریب صحابہ نے مارے ہیں، اس کا روایتوں میں تذکرہ ہے کہ 35 تو حضرت مولا علی سے خدا نے مارے، ٹھیک ہے؟ 40 کے قریب صحابہ نے مارے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 30۔ 1000 آسمان سے فرشتے آئے اسپیشل ریکویسٹ پر، 3 کافر مار کے گئے۔ کیا رپورٹ ہے؟ کیا اللہ کو پروگرس دی ہوگی؟ کیا رپورٹ پیش کی ہوگی؟ آپ جتنے یہ مقامات ہیں قرآن میں سارے پڑھے، آپ کو ہر جگہ پر ساتھ ایک شے ملے گی کہ فرشتے بھیج رہے ہیں، سب کچھ ہے، مدد حقیقت میں اللہ کی ہے۔ فرشتے اللہ کی مدد کی علامت ہے، فرشتوں کی مدد نہیں ہے، مدد اللہ کی ہے۔ اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں ثابت قدمی بھی دوں گا، تمہارے حوصلے بلند رکھوں گا۔ بس یہ ہے، یہ انسانوں کے کرنے کے کام ہے، یہ انسانوں نے کرنے ہیں۔
اب ہوا کیا ہے، انسانوں نے فرشتوں والے کام سنبھال لیے، میں تسبیح کروں گا، میں تسبیح کروں گا. اور انہوں نے روز ازل یہی کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تسبیح کرتے ہیں، عظمت تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، ہمیں بنا دینا خلیفہ. مانا یہ تھا. اللہ نے کہا رہن دیو، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہ جو زمین کا نظام بنانے جا رہا ہوں نا، یہ میری تسبیح سے نہیں چلنے والا، یہ تسبیح نال نہیں چل رہا، کوئی اور چیزیں ضرورت نہیں. وہ جو چیزیں ضرورت ہیں وہ آدم کو دے کر دیکھوں گا. آدم اس کے سارے ارادوں کو ناکام کرے گا، آدم اس کے منصوبوں کو ناکام کرے گا، آدم اپنی سوچ بچار سے اس کی سازشوں کا تارو پود کھول دے گا. وہ آج امت اور اولاد آدم کے ذمہ ہے. جب تک ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہوگے، جب تک اجتماعی شعور بیدار نہیں کرو گے، جب تک وحدت آپس میں یکجہتی پیدا نہیں کرو گے، اور جب تک مظلوم کا ساتھ دینے کی روش پر نہیں چلو گے، اور جب تک معاشرے میں طاقتور ظالموں کے خلاف آواز نہیں بلند کرو گے، تب تک یہ واقعات کربلا، شہادت امام حسین، یہ صرف سماعتوں کا چسکا ہے، لذت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. دین لذت اور چسکا نہیں ہے، دین ذمہ داری ہے، دین جرأت ہے. حسین شجاعت تھا، حسین جرأت تھا، حسین ثابت قدمی تھا، حسین بے خوفی تھا، حسین استقامت تھا، حسین استقلال تھا، وہ شجاعت کا کوہ گراں تھا. جب اس بات کو اپنے اندر بٹھا لیں گے، اور یہ لا الہ الا اللہ کا پہلا تقاضا ہے، پہلا تقاضا. علامہ اقبال نے کہا تھا ہر کے رمز لا الہ فہمیدہ است، شرک را در خوف مزمردیدہ است. جس نے لا الہ کے راز کو پا لیا وہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے میں شرک دیکھتا ہے. شرک یہی نہیں ہے جہاں کہ کالی کی مورتی کے سامنے سجدہ کیا جائے. اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. حسین شرک کا قاطع تھا، حسین توحید کا علم بردار تھا، اور توحید یہ ہے اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا جائے. اس پر ختم کر رہا ہوں. وہ کسی نے کہا کہ یہ درس کربلا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے، خوف بس خدا کا ہے. حسین تو نہیں رہا، تیرا گھر نہیں رہا، مگر تیرے بعد پھر ظالم کا ڈر نہیں رہا. جو حسینی راہ پر چلنے والا ہے دلوں سے ڈر نکال دو. مرنا ہے ایک دن، نہیں مرنا کوئی بتا دو اچھوں میں یا بروں میں جو سدا رہے، سدا رہ سکے. نہیں رہنا، جانا ہے. برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. رب ذوالجلال ہمیں قرآن کا، دین کا فہم عطا فرمائے، اسوہ شبیری کا عرفان نصیب فرمائے، اور سیرت حسینی پر عمل کی توفیق اور جرأت عطا فرمائے. وما علینا الا